اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبات للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین اما بعد وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اللہ سے مدد مانگا کرو، مدد لیا کرو دو چیزوں کے ساتھ، بالصبر والصلاۃ، صبر بھی کیا کرو اور نماز بھی پڑھا کرو، نماز اقامہ کیا کرو۔ تو ہمیں نماز کے بارے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ نماز جو ہے انسان کو بلندی پر لے کے جاتی ہے۔ نماز کا فائدہ یہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے، ورنہ خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن نماز سے اللہ تعالیٰ مزید ساتھ رہتا ہے۔ اور اولیاء اللہ نے اور اولیاء اللہ کے جو آقا اور مولا ہیں محمد و آل محمد، انہوں نے نماز کے بارے میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا زخمی ہوتی ہیں، آپ کا پہلو شکستہ ہے، لیکن نماز کو کبھی انہوں نے کوتاہی تک نہیں برتی۔ مولا مشکل کشا کے تیر لگ جاتا ہے تو نماز کی حالت میں وہ آپ کا تیر نکالا جاتا ہے تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس قدر خدا کی محبت میں محو ہوتے ہیں۔ حتیٰ آپ جانتے ہیں کہ جنگ صفین میں گھمسان کی جنگ ہے، اس وقت بھی آپ نے نماز کے بارے میں کوتاہی نہیں کی۔ مولا حسین کو دیکھ لیجئے کہ مدینے سے چلتے ہیں، سفر آپ کا کتنا خطرناک ہے، لیکن اس کے باوجود نماز کے بارے میں کوئی آپ سے کوتاہی سرزد نہیں ہوتی، یعنی کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کوتاہی کی ہو۔ تو اس لیے نماز کے بارے میں میری بہنوں میرے بھائیوں کوتاہی نہ کریں، نماز کو ہمیشہ مقدم رکھیں، ہر چیز مقدم رکھیں۔ اگر یہ آپ سے لیٹ ہو جائے، وقت پر نہ پڑھ سکیں تو فوراً اس کی قضا کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ مرنے والوں کی نمازیں اگر کوئی قضا کر دے تو اللہ تعالیٰ مرنے والوں کی نمازوں کو قبول کر لیتا ہے۔ میں آپ کے سامنے نمازوں کا ذکر کرتا آ رہا ہوں، رسول خدا کی نماز کا ذکر کیا ہے اور مولا علی کی نماز کا ذکر کیا ہے۔ آج میں ذکر جو کرنا چاہتا ہوں وہ امام نقی علیہ السلام کی نماز ہے۔ امام نقی علیہ السلام کی نماز 2 رکعت ہے۔ اس کی نیت یہ ہے کہ میں نماز امام نقی علیہ السلام پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ الحمدللہ پڑھنے کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع میں جانا ہے اور 2 سجدے بجا لانے ہیں، پھر آپ جو ہے قیام میں آ جائیں۔ قیام میں آنے کے بعد پھر آپ نے الحمدللہ کو پورا پڑھنا ہے۔ الحمدللہ پورا پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے، سورہ رحمان کو قیام کی حالت میں پڑھنا ہے۔ سورہ رحمان کو پڑھنے کے بعد آپ نے قنوت پڑھنی ہے۔ قنوت میں جو بھی دعا مانگ لیں، میں تو کہتا رہتا ہوں کہ دعاؤں سے آپ کبھی پرہیز نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قَالَ مَا يَبْعُ بِكُمْ رَبِّي
इल्ला दुआउकुम, کہا کہ خدا کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ تو دعا مانگا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، دعا کا ٹائم ہر وقت ہے، جب چاہیں آپ اللہ سے دعا مانگیں۔ دعا نماز کے وقت تو نور علی نور ہے، اور قنوت میں دعا مانگنا نور علی نور ہے۔ اور دعا جو بھی مانگے، میں تو کہا کرتا ہوں کہ دعا جو ہے اللہ اور محمد و آل محمد کو دعاؤں میں طلب کریں، خدا سے نیکیاں مانگیں، خدا سے نیک راستہ مانگیں، خدا کے پاس سب کچھ ہے۔ ادعونی استجب لکم، جب آپ دعا مانگ لیں، دعا مانگنے کے بعد پھر آپ رکوع میں جائیں اور 2 سجدے کریں، تو تشہد کے بعد سلام کے بعد نماز کو تمام کریں۔ یہ نماز ہے امام نقی علیہ السلام کی، جو رسول خدا کے 10ویں جانشین ہیں۔ ہاں، اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ ہم سورہ یاسین، سورہ رحمان یا اسی طرح جو معصور صورتیں ہیں جس کے بارے میں کہا گیا ہے اور وہ ہمیں نہیں آتی تو کیا کریں؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ قرآن کھول کر پڑھ سکتے ہیں، قرآن کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی عبادت چاہیے، خلوص چاہیے، تو آپ اس طریقے سے عمل بجا لاتے ہیں۔ اور سب سے اچھے آدمی وہ ہیں جو امر بالمعروف کرتے ہیں۔ آپ نماز کے بارے میں دوسروں کو پیار محبت سے کہیں، نیکیوں کے بارے میں پیار محبت سے کہیں، یہ امر بالمعروف بہت اچھا ہے۔ میں آپ کے لیے امام رضا کے حرم میں ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں اور ہمیشہ دعا گو رہوں گا، نائب زیارت بھی رہتا ہوں۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ بندے کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور دعا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہمارے گمراہوں کو راہ ہدایت دے، جو ہدایت پر ہیں ان کی ہدایت کے راستے میں استحکام عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، دنیا کی نعمتیں ہمیں عطا فرماتا رہے، اور آخرت میں بھی محمد و آل محمد کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مولا رضا کے گنبد مقدس کی پھر زیارت کر لیجئے۔ مولا رضا کے گنبد کی زیارت کرنا، مولا کے حرم کی زیارت کرنا عین عبادت ہے، بہت ثواب ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس سے اللہ تعالیٰ گناہ ہمارے معاف کر دیتا ہے۔ کرونا کو نابود فرمائے اور ہمیں ہمیشہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ کرونا نامی بیماریوں کو جو بھی مریض ہے سب کو شفا عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے آقا مولا امام زمان کا جلد سقوط فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔